اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ یہ جو سبق ہم پڑھ رہے تھے سیرت النبی کے حوالے سے اور جس جگہ تک ہم پہنچے تھے وہ چند ایک بادشاہوں کے اور بادشاہت کے حوالے سے تھا کہ جہاں پر امارات تھیں، جہاں پر بادشاہت تھی، اس کا ذکر تھا۔ اور اس میں سر فہرست جو بڑی چیزیں ذکر ہوئی ہیں وہ یمن کی بادشاہی تھی، ہیرا کی بادشاہی تھی، اسی طرح شام کی بادشاہی۔ اور اس کے بعد جیسا میں نے ذکر کیا تھا پھر اس میں حجاز کی جو امارت ہے نا وہ آتی ہے۔ امارت سے مراد یہ ہے کہ اسے بادشاہتی کہہ لیں یا پھر یہ کہہ لیں کہ وہ حکومت کے نام پر امارت کہا جاتا ہے حکومت کو۔ اور اس میں اگلی جو چیز تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں حجاز کی امارت، اور دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا ہے وہ عرب کی سرداریاں، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اس میں سیاسی حالت کیا تھی وہ پوائنٹ میں نے لکھ دیا ہے لیکن اتنی زیادہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حجاز کی امارت اور عرب کی سرداریاں، یہ دو ایسی چیزیں حجاز کی امارت میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو شروع ہوئی ہیں نا امارات اور جو بادشاہت یا پھر حکومتیں آئی ہیں ان کا ذکر ہے، اور عرب کی سرداریوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نسب میں چوتھے یا پانچویں حصے تک نا یا چوتھے یا پانچویں نمبر تک جو سیاسی حالت تھی، جو سرداریاں تھیں، کون کون سردار تھا، اس کا ذکر ہے۔ یہ اس کا سمجھ لیں کہ خلاصہ کلام ہے۔ اب اس میں حجاز کی امارت میں یہ بات یہاں پر انہوں نے درج کی ہے، میں اسی میں سے پوائنٹ آپ کے سامنے صرف رکھوں گا، اور گفتگو کے آغاز میں ہی میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ ہمارے لیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہ اہمیت والی ہیں اور چند نام یاد رکھنے والے ہیں۔ وہ آگے چل کے ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پڑھیں گے اس میں وہ نام ذکر آئیں گے، وہاں پر مذکور ہیں، وہاں پر ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ حجاز کی جو امارت ہے نا یہ اسماعیل علیہ السلام سے، اب آپ جانتے ہیں مکہ میں جو آبادی ہوئی تھی، جو آباد کاری ہوئی تھی وہ کس سے شروع ہوئی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام سے۔ اب اسماعیل علیہ السلام ان کے متعلق آتا ہے کہ عمر جو تھی نا ان کی وہ 137 سال بتائی جاتی ہے، مورخین نے مختلف لکھی ہیں، یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ 137 سال انہوں نے عمر پائی تھی، اور مکہ میں ہی رہے تھے، یعنی کہ وہ مکہ سے نکلے نہیں تھے، مکہ کے اندر رہے تھے یا مکہ کے گرد و نواح میں زیادہ دور نہیں، جس طرح اسماعیل علیہ السلام کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام فلسطین بھی جایا کرتے تھے، لیکن یہ وہاں پر ہی مقیم رہے۔ اب جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں سے 10 کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، 2 کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے کعبۃ اللہ کے متولی رہنے کے بعد، یعنی کہ کعبہ کے متولی کون تھے؟ متولی اس لیے بنے تھے کیونکہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے کی، وہاں پہ آغاز انہوں نے کیا، تو ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں جو صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، نابت اور قیدار، جن کی آگے نسل چلی ہے، ان دونوں نے اسے سنبھالا تھا۔ اب دونوں نے باری باری جس کے زندگی میں آئی، پہلے جس نے بھی سنبھالی اس کا ذکر نہیں ہے لیکن ان دونوں نے سنبھالی۔ اب یہ دونوں جب گئے نا تو ان کے نانا یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کے سسر، انہوں نے اس کو سنبھال لیا، کس کو؟ کعبۃ اللہ کی متولیت کو، اس کی دیکھ بھال کو۔ نام تھا مزاز بن عمر جرہمی، انہوں نے سنبھالا، ان کے ہاتھ آئی تو مکہ کی سربراہی بنو جراہم کی طرف منتقل ہوگی۔ اب یہ جراہمی جو ہے نا یہ قبیلے کی طرف منسوب ہے، بنو جراہم۔ اب ان کے پاس آئی، کافی عرصہ ان کے ہاتھ رہی، اب سلسلہ چلتا رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو آل اولاد تھی نا، اسماعیل علیہ السلام کی جو آل اولاد تھی وہ بالکل گمنامی میں چلی گئی، بالکل گمنامی میں، کوئی ذکر نہیں مل رہا،
اب آپ نے پڑھا ہے 2 بیٹے جن کی آگے نسل چلی تھی، کون سے؟ ایک نابت اور دوسرا قیدار۔ اب ان کے دیکھیں نابت اور قیدار سے جب یہ دونوں چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل ان کی بیوی سے کہ جو خاندان والے تھے ان کے پاس کعبۃ اللہ کی متولیت نہیں تھی، اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھی، ان کے بیٹوں کے پاس۔ جب بیٹے دونوں چلے گئے، 10 کا تو ذکر ہی نہیں ہے، جب یہ دونوں بھی چلے گئے تو پھر اسماعیل علیہ السلام کے سسر نے سنبھال لیا۔ اب اس سے کیا ہوا؟ یہ بالکل گمنام ہو گئے، کہیں پہ نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جراحم کی طاقت کمزور پڑ گئی، یہ آگے ذکر ہوگا، اور مکہ کے افق میں عدنان کا سیاسی ستارہ چمکنا شروع ہوا۔ یہ نام یاد رکھیے گا، عدنان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر جو 3 حصے ہیں نا آپ کے نسب کے، پہلا حصہ جو ہے اس میں عدنان نام ذکر کیا گیا ہے، یہ آپ کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے ذات عرق میں عربوں سے جو مارکہ آرائی کی تھی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جراحمی نہ تھا، مطلب جراحم قبیلے سے نہ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر عدنانی قبیلہ، عدنان کی جو نسل تھی نا، یہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ بات شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، وہ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے۔ پیچھے میں نے ذکر کیا نا کہ ان کی یہ دونوں بیٹوں کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ بالکل ان کی نسل گمنام ہو گئی۔ بعد میں پھر عدنان کی صورت میں یہ پھر سے سامنے آنا شروع ہوئے، عدنان نے ان کے نام کو پھر اٹھانا شروع کیا اور سیاسی حالت میں بھی اور کعبہ کی متولیت میں بھی لے کے آنے شروع ہوئے۔ اس کے بعد بخت نصر نے نا بنو عدنان پر حملہ کیا، انہیں بھگایا، وہ یمن چلے گئے۔ اب اس موقع پر کیا ہوا کہ عدنان کے بیٹے معد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے، اور جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور معد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جراحم کا صرف ایک شخص ملا۔ معد نے اس کی لڑکی سے کیا کی؟ شادی کر لی، نکاح کیا، اور اسی کے بطن سے نزار پیدا ہوئے۔ اب یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے کہ عرب کے اندر جو سرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک آئی ہے، یہ آئی کیسے؟ اب یہ بات سمجھیے، اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 میں سے 10 کا ذکر نہیں ملتا، 2 کا ملتا ہے۔ اب دونوں ایک عرصے کے بعد جب وہ دنیا سے گئے، کعبہ کی متولیت ان کے ہاتھ سے گئی، ہاتھ سے جانے سے مراد وہ دنیا سے چلے گئے، تو کعبہ کی متولیت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اس طرف سے نکل کے ان کے سسرال کی طرف آ گئی۔ ایک عرصہ انہوں نے اپنا وہاں پر اثر و رسوخ قائم رکھا۔ بعد میں انہی کی نسل میں سے عدنان آئے، عدنان نے پھر سے اسے اٹھایا، اور بعد میں کیا ہوا کہ بخت نصر نے بنو عدنان کو، یعنی کہ عدنان کی جو نسل تھی، انہیں وہاں سے بھگا کر ان پہ حملے کر کے یمن کی طرف بھگا دیا۔ بات سمجھ گئے؟ یہاں تک یہ سلسلہ عدنان تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس سے آگے چلے نا تو یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کے بعد مکہ میں جرہم قبیلے کی جو حالت تھی نا وہ خراب ہونا شروع ہوئی۔ کس کی وجہ سے؟ بخت نصر کی وجہ سے۔ جرہم قبیلہ کون سا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال والے، جو ان کے سسر تھے، ان کا قبیلہ۔ اب ان کی طاقت کمزور پڑی۔ یہاں ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا، یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے یہاں کعبۃ اللہ کے اندر نا جب ان کا اثر و رسوخ تھوڑا سا کم ہونا شروع ہوا، انہوں نے اندر ہی اندر نا لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے انہیں تنگ کرتے، حجاج اکرام کو تنگ کرتے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بنو عدنان جو تھے، اب وہ پہلے ہی کمزور تھے، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھاگ کر وہ یمن چلے گئے تھے، اب گرد و نواح میں رہ رہے تھے لیکن کچھ کر نہیں پاتے تھے کیونکہ طاقت اتنی نہیں تھی۔ جرہم قبیلے کی ابھی بھی اتنی طاقت تھی کہ وہ لڑ سکتے تھے، وہ اپنا اثر و رسوخ اتنا رکھتے تھے، لیکن بنو عدنان جو تھے وہ ان کی حرکتوں سے بھی تنگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ان سے جان کیسے چھڑائی جائے۔
اب ہوا کیا، اسی موقع پر بنو خزاعہ نے مرہ الزہران میں پڑاؤ ڈالا۔ اب بنو خزاعہ کوئی اور قبیلہ ہے، یہ آئے اس مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے الزہران، وہاں پر آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یعنی یہ بھی باہر کے لوگ وہاں پر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب جرہم کی جو حرکتیں ہیں نا قبیلہ جرہم کی، اس حرکت کی وجہ سے، ان کے ان کام کی وجہ سے بنو عدنان تنگ ہیں اور ان سے نفرت رکھتے ہیں اور بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی موقع ملے اور دو ہاتھ کیے جائیں۔ یہ لوگ چالاک بھی تھے، تیز بھی تھے، جنگجو بھی تھے اور کام لینا بھی جانتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، کون؟ بنو خزاعہ والے، انہوں نے پھر بنو عدنان کو استعمال کیا، انہوں نے بنو عدنان کو استعمال کیا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ بنو جرہم میں پھر سے ذکر کر دوں، اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی، عدنان، بنو عدنان اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے۔ اب یہ ان سے تنگ تھے کیونکہ انہوں نے کام غلط پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، بنو خزاعہ نے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں لڑایا، فائدہ اٹھایا، جنگ چھڑی اور انہیں مکہ سے نکال کر اب نہ پھر جرہم قبیلے کے پاس رہی اور نہ بنو عدنان کے پاس، قابض کون ہو گیا؟ بنو خزاعہ۔ کعبہ پر کی متولیت پر کون آگے؟ وہاں کی حکومت پر بنو خزاعہ۔ اب یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے درمیان کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت نا ایک دو کام کر دیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ زمزم کا جو کنواں تھا نا اسے توڑ دیا، اسے توڑ کر بند کر دیا اور جو تاریخی چیزیں تھیں نا وہ وہاں پر اندر دفن کر دی اور ان کے نشانات اوپر سے مٹا دیے۔ محمد بن ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر بن حارث بن مزاز جراہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر یعنی کہ حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلہ بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ اب یہ نام جو ذکر ہوا ہے نا، آپ پیچھے اگر دیکھیں نا، میں نے ذکر کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے نانا مزاز بن عمر جراہمی، یہاں پہ کیا نام آیا ہے؟ عمر بن حارث بن مزاز، پیچھے ہی مزاز نام آیا ہے۔ اب یہ مزاز اسماعیل علیہ السلام کے سسر نہیں ہے، یہ کوئی اور جراہمی بندہ تھا جراہم قبیلے سے جس کا تعلق تھا یا پھر تعلق نہیں بھی تھا۔ اب اس نے یہ کام کیا اور اپنے قبیلہ بنو جرہم کو لے کر نا یمن چلا گیا۔ یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد نسل بنو عدنان، ان کے ہاتھ سے بھی کعبہ کی متولیت گئی اور ان کے سسرال کے ہاتھ سے بھی۔ اب وہاں پر قابض کون تھے؟ بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ اب آگے اس پر آتے ہیں، تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ قبل مسیح سے مراد کیا ہے؟ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل کا زمانہ ہے۔ اسی حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا۔ اب تصور کریں کہ قبیلہ جرہم نے کتنا وقت گزارا تھا کہ انہوں نے مکہ میں 2100 برس تک حکومت کی، 2100 برس تک۔ اب ظاہر سی بات ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا، سوال تو آیا ہوگا کہ جاتے جاتے انہوں نے یہ کیا کیا کہ زمزم کا کنواں بھی کھود کر اسے بند کر کے چلے گئے، تاریخی چیزیں دفن کر کے چلے گئے، یہ کیوں کیا انہوں نے؟ یہ بات بتاتی ہے کہ جنہوں نے 2100 برس مکہ پر حکومت کی تھی، جانے کا تو ظاہر ہے کہ دل تو نہیں کرے گا کہ یہ حکومت اب ہمارے ہاتھ سے جائے، پھر انہوں نے اپنا غصہ ایسے ہی نکالنا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ اب ہوا کیا کہ بنو خزاعہ نے نا مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا ہی اپنی حکمرانی قائم کر لی۔ بنو بکر کو انہوں نے شامل نہیں کیا، لیکن امتیازی جو البتہ 3 جو اہم یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مزاری قبائل کے حصے میں آئے، مزر قبیلے کے، یہ نام آگے بھی آئے گا، اس لیے میں یہاں پہ وضاحت نہیں کر رہا۔ اب یہ باتیں نا یاد بھی کرنے والی، سمجھنے والی بھی ہیں۔ 3 اہم ترین جو امتیازی کام تھے وہ
ان کے حوالے کیے، مضر قبیلے کے۔ پہلا کام یہ تھا کہ حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا، اور یوم النفر 13 ذی الحجہ کو جو کہ حج کی سلسلہ کا آخری دن ہے، منا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ سمجھ گئے بات؟ پہلے انہیں عرفات سے مزدلفہ لے کے جانا، اور پھر آخری یوم النفر سے مراد یہ کہ جو آخری، نفر کا مطلب ہونا ہے نکل جانا، تو اس حوالے سے ان کا آخری یہ تھا کہ انہیں آخری ٹائم دینا کہ اب تمہارا ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا۔ جس طرح آج سمجھ لیں کہ ویزا کی 21 دن کی مدت ہے، تو 21 دن سے مراد 21 دن ہیں، وہ 24 گھنٹے پورے ہوں گے آخری دن کے، تو اس کے بعد وہاں پر رہ نہیں سکتے۔ اب ہوا کیا، یہ اعزاز، اب آگے یہ سمجھے گا، یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا، جو کہ صوفہ یا صوفہ کہلاتے تھے۔ یہ نام جو آیا نا مضری قبیلہ، پیچھے آیا نا مضری قبیلہ، یہ ہے الیاس بن مضر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں دوسرا نام۔ ٹھیک ہے جی، ترتیب کے ساتھ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر نہیں آئی نا تو بتائیے گا کہ یہ سمجھ نہیں آیا۔ نام یہ یاد رکھنے والے، پہلے کون سا آیا ہے؟ عدنان، دوسرا کون سا آ گیا ہے؟ الیاس بن مضر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہے۔ اب اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکری نہیں مار سکتے تھے، حجاج جتنے تھے نا انہیں کنکریاں مارنے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہوتی تھی جب تک صوفہ کا یا پھر صوفہ کا ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا تھا۔ یعنی کہ امتیازی چیز ان کے پاس ہے نا، کنکریاں مارنے کا امتیاز ان کے پاس ہے، ان کے اختیار میں۔ تو پہلے ان کے بندے جو حج پہ گئے ہیں سارے کنکریاں ماریں گے، تو پھر باہر سے آنے والے ماریں گے، انہیں اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے کہ کعبۃ اللہ کو اور وہاں پر جہاں پر کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر کسی کا اکٹھے کھڑے ہو کر کنکریاں مار لیں، کوئی ہے ایسے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کعبہ کو اپنی جاگیر بنایا ہوا تھا۔ اور اس سے آگے دوسری بات یہ تھی، پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور منا سے روانگی کا ارادہ کرتے، تو اسی قبیلہ کے لوگ کیا کرتے، منا کا ایک ہی راستہ تھا، منا کا نا ایک ہی راستہ تھا، دونوں جانب ان کے بندے کھڑے ہو جاتے، دونوں جانب ان کے بندے کھڑے ہو جاتے، اور جب تک ان کے اپنے قبیلے کے لوگ نہیں گزرتے نا باقی لوگوں کو نہیں گزرنے دیتے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ پروٹوکول، وہاں پر اللہ کا گھر ہے، وہاں پر کسی کا پروٹوکول کیا ہے، سارے حج کرنے گئے ہیں نا، ہر عمرہ کرنے گئے۔ اس سے آگے آئیں تو جب یہ لوگ ختم ہوئے نا تو یہ اعزاز بنو تمیم کے خاندان بنو سعد بن زید مناد کی طرف منتقل ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب افاضہ یعنی کہ روانگی یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا، بنو عدوان کو حاصل تھا۔ تیسرے نمبر پر حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ یہاں پر رک کر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے تک عرب کے اندر یہ عام چیز ہوا کرتی تھی، یہ عام چیز ہوا کرتی تھی۔ دیکھیں آپ جانتے ہیں حرام مہینوں میں جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں لڑائی کرنا، قتل و غارت کرنا اور یہ دوسرے کام جو تھے یہ منع تھے۔ اب مثال کے طور پر ایک مہینہ ایسا آیا کہ انہیں موقع مل گیا، 2 قبیلوں کی آپس میں دشمنی ہے، حرام مہینہ آ گیا، اب دونوں نے کیا کرنا ہے، انہیں موقع مل رہا ہے کہ انہیں ہم اس مہینے میں مار سکتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر یہ حرمت والا مہینہ ہے نا تو اس کو آگے پیچھے کر لو، شعبان بنا لو، رمضان بنا لو، محرم کی جگہ پر سفر بنا لو، جو دل کرتا تھا نا اسے حرام مہینہ بنا لیتے، حرمت والا مہینہ بنا لیتے تھے اور ترتیب ساری خراب کر دیتے۔ یہ اس وقت سے چلا آ رہا تھا۔ اب یہ ان کے پاس تھا، بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ اب مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا۔ یہ جو بنو خزاعہ آئے تھے نا باہر سے، انہوں نے بنو عدنان کو استعمال کر کے جرام قبیلے کو وہاں سے نکالا تھا، انہوں نے بھی 300 برس تک اپنی حکومت قائم رکھی تھی۔ اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق، بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہ گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل آگے چلی آ رہی تھی نا وہ وقتاً فوقتاً
وہ بکھرتی جا رہی تھی، وہ پھیلتی جا رہی تھی۔ کوئی مکہ کے گرد و نواح میں تھا، کوئی کہیں دور جا کے رہ رہا تھا، کوئی یمن چلا گیا تھا، کوئی شام چلا گیا تھا۔ اب آگے آتا ہے، اس سے آگے چلے نا 2-3 لائنیں چھوڑ کر، اب یہ خانہ بدوش تھے، ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں، اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ یہ تیسرا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں، قصی بن کلاب۔ اب قصی نے نا، یہ نام یاد رکھے گا، اس بندے نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں نا غالباً 5ویں نمبر پر آتے ہیں، 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر۔ اس بندے نے اتنا کام اٹھایا کہ واپس اپنی جو کھوئی ہوئی جو گمنامی کی زندگی تھی نا، اسے زندہ بھی نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ وہ سرداری چلتی چلتی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تک آئی۔ یہ اس طرح سے آئی۔ یہ بندہ تھا سب سے زیادہ یوں سمجھ لے انقلاب لانے والا۔ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پورا دونوں پیراگراف پورے پڑھ لینے چاہیے۔ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عذرا کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا، مکہ میں واپس آیا، یعنی اسے پتہ تھا کہ میرا والد وہ مکہ کا ہی باسی تھا، وہیں کے تھے، تو یہ مکہ میں آیا دیکھنے بالنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ بھائی چکر کیا ہے، وہاں سے یہاں آیا ہوں، وہ کون تھا، میں کس نسل سے ہوں۔ اب مکہ میں آیا تو وہاں کا جو والی تھا نا، والی سے مراد گورنر، مکہ کا والی وہاں کا گورنر جو تھا حلیل بن حبیشہ خزائی تھا۔ قصی نے کیا کیا، اس کی بیٹی سے نا نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا۔ اب اس نے بھی قبول کیا اور حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اب دیکھیں، مکہ کا اس وقت جو والی ہے اس کی بیٹی سے قصی نے نکاح کر لیا، اور یہ کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر آتے ہیں۔ اب نکاح کیا، اس کے کچھ عرصے بعد نا حلیل کا انتقال ہو گیا، اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاع اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ دیکھیں کس طرح سے نا وقت نے کروٹ کھائی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل پہلے گمنامی کی زندگی، اس کے بعد جب آئے تو بنو جرہم نے انہیں وہاں سے نکال دیا، یمن میں بھاگ گئے، پھر وہاں سے واپس آنے کی کوشش کی، یوں کرتے کرتے یہ پھر سے وہاں سے نکلے، وہاں پر آ کر بنو خزاعہ نے قبضہ کیا۔ اب بعد میں آ کر عدنان نے تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا، اور پھر آگے چل کے قصی بن کلاب نے سب سے بہترین قدم رکھا۔ اس نے کیا کیا، وہاں کے والی، وہاں کے گورنر کی بیٹی سے نکاح کیا۔ جب وہ فوت ہو گیا گورنر، اب دیکھیں یہاں پر یہ چالاکی سمجھ لیں، سمجھداری سمجھ لیں یا قسمت، کوئی بھی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہاں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ اب اس کی بیٹی ہے نا، اس والی کی، گورنر کی، اس سے نکاح ہوا قصی کا، وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو اس کی گورنری کس کے پاس آنی تھی، یا تو اس کی بیٹی کے پاس آنی تھی، بیٹی تو وہ عورت ذات تھی، تو وہ ڈائریکٹ کس کے پاس آ جانی تھی، قصی کے پاس۔ قصی وہاں کا گورنر اور حاکم وہاں کا گورنر بن گیا، والی بن گیا۔ تھوڑا سا مسئلہ چلا، اب جنگ ہوئی۔ جنگ ہونے کا جو سبب تھا نا، وہ 3 اسباب ذکر کیے گئے۔ اب یہ تھوڑا سا نا رک کے اس کو سمجھے گا، تینوں اسباب۔ پہلا سبب یہ تھا، اس بارے میں 3 بیانات ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھلی پھولی نا، جوان ہوئے بیٹے، اس کے پاس دولت کی فراوانی ہوئی، عزت وقار اور روب دبدبہ بڑھا، اور ادھر حلیل کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی یہاں پر یہ بھی سمجھ آتی ہے قصی کے بیٹے بھی جوان تھے اور اس کا روب دبدبہ بھی بہت زیادہ تھا، یہ اپنی طاقت اور اپنی سمجھداری منوا چکا تھا۔ اس وقت میں قصی نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاعہ اور بنو بکر کے بجائے میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں، میں حقدار ہوں۔ اب بنو خزاعہ کون سے ہیں؟
جنہوں نے بنو عدنان کو کا فائدہ اٹھا کر انہیں استعمال کر کے بنو جراحم کو بھگایا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے بنو خزاع اور بنو بکر کو، یہ دوسرا جو قبیلہ ان کا ساتھی بنا تھا، انہیں نکالنے کی سوچی۔ اسے یہ احساس تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہٰذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ یعنی اسے اس احساس بھی تھا اور اسے اس بات کی سمجھ بھی تھی کہ قریش ہی خالص اسماعیلی عرب ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے والے خالص یہی ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، قریش اور بنو خزاع کے لوگوں سے نہ گفتگو کی، بات چیت کی کہ کیوں نہ بنو خزاع اور بنو بکر کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کر لیا۔ اب مل کے نا انہوں نے کیا کیا، انہیں نکالا۔ دوسرا بیان، خزاع کے بقول خود حلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ دوڑ سنبھالے گا۔ اب ان دونوں پہ رک کے نا تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے، اگر قصی بن کلاب نے خود کوشش کر کے مکہ کے لوگوں کو راضی کر کے، قریش کو راضی کر کے کعبہ کی تولیت اور وہاں کی حکمرانی سنبھالنی ہے، اس لحاظ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے پاس آ گئی۔ دوسرے نمبر پر اگر اس کے سسر نے وصیت کر دی تو پھر بھی اس کے پاس آنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی۔ حلیل نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ ہوگی، اور ابو غبسان خزاعی کو اس کا وکیل بنایا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہوا، وہ مر گیا، تو اس کے پیچھے کون بننے والی تھی؟ اس کی بیٹی۔ حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے ابو غصبان سے ایک مشک معذرت مشک کہتے ہیں خوشبو کو، ایک مشک جو مشکیزہ ہوتا ہے نا، ایک مشک شراب کے بدلے میں کعبۃ اللہ کی تولیت خرید لی۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، بکنے والے ایک بوتل شراب پر بھی بک جاتے ہیں۔ یہاں پر کتنا مشکیزہ کتنا ہوگا، مشکیزہ جو اتنا سائز ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا سا بڑا سائز ہوتا ہے، اتنا وہ چوڑا ہوگا، اور آج کل کے مشکیزے دیکھیں تو وہ تو بس اتنے چوڑے ہیں اور اتنے سے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر بڑا مشکیزہ بھی سمجھے تو کتنا کچھ ہوگا، کتنا عرصہ شراب وہ پیے گا۔ ایک شراب کے مشکیزے کے بدلے میں کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن بنو خزاع نے اسے منظور نہ کیا اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اب دیکھیں یہاں پر بات آ گئی ہے بنو خزاع کی اور قصی کی۔ پہلے ڈائریکٹلی تھے، اب ڈائریکٹ دونوں آمنے سامنے تھے، اب ایکشن کا ری ایکشن ہونا تھا۔ پہلے بنو خزاع نے کام کیا، اب قصی خود طاقتور ہے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، یہ آ گیا تھا بنو خزاع کے سامنے، یہ کعبہ کی تولیت چاہتا تھا، بنو خزاع اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ یہاں پر جنگ ہوئی، یہ تین وجوہات سمجھ آ گئی۔ یہاں پر جنگ ہوئی اور قصی، جیسا میں پیچھے بتا چکا ہوں، قصی بڑا طاقتور تھا، بڑا اس کے پاس روب دبدبا، اس کی کا جو جاؤ جلال تھا، وقار بنا تھا، اس کے بیٹے جوان تھے، ساتھ لوگ بھی شامل تھے قریش کے۔ انہوں نے کیا کیا، بنو خزاع سے جنگ جیتی، اور اس کے بعد قصی کی آواز پر جو جمع ہوئے تھے ساروں نے ساتھ دیا۔ کعبہ کی تولیت پر آنے والا کون تھا؟ قصی بن کلاب۔ یہ کتنا نام آ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا؟ تیسرا نام، ایک نام عدنان الیاس بن مضر اور تیسرا نام قصی بن کلاب، اور یہ بڑا اہم نام ہے۔ اس بندے نے نا جب یہ کام کیا، اس نے سارا کچھ اپنے پاس سنبھال لیا نا، تو بعد میں تھوڑا سا پھر مسئلہ ہوا، قصی نے انہیں مغلوب کیا۔ ایک اور جو قبیلہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا، یہاں پہ اب لفظ لکھا ہوا ہے سواد واو فاہا، صوفا یا صوفا، عربی کے حساب سے دیکھیں یا جس طرح بھی یہ لفظ ہے، ان کے ساتھ نہ لڑائی ہوئی۔ اب یہاں پر یہی موقع تھا جب خزاع اور بنو بکر نے قصی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قصی نے انہیں بھی للکارا، یعنی کہ پہلے انہوں نے ساتھ دینے کا کہا تھا، بعد میں لڑنے پر آ گئے، قصی ان کے ساتھ بھی لڑا، یعنی دو قبیلوں سے بلکہ تین قبیلوں سے قصی لڑا اپنی طاقت پر، انہیں بھی مات دی، ادھر بھی لوگ مرے اور ادھر بھی مرے۔ یہاں پر بات آئی، کہتے ہیں کہ یہ تو یہاں پر 300 برس سے حکومت کر رہے ہیں، تم نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے، اب فیصلہ کرنا ہے، بندے ادھر بھی مرے ہیں ادھر بھی مرے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ کر لو۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک بندہ یعمر بن عوف کو حکم بنایا۔ حکم سے مراد
فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے کے لیے اسے منتخب کیا۔ یامر نے فیصلہ کیا کہ خزاع کے بجائے نا قصی کو کعبہ کی ذمہ داری دی جائے گی۔ اب اس نے پہلا فیصلہ یہ کیا، اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار بھی قصی ہے۔ تیسری بات یہ تھی، قصی نے جتنا خون بہا، یعنی کہ بنو خزاع اور بنو بکر کے جتنے لوگ بھی مارے گئے ہیں نا، یا جو دوسرا قبیلہ تھا ان کے جتنے لوگ بھی مارے گئے، ان سب کا خون رائگاں ہے۔ اور اس یامر نے کہتا ہے کہ میں ان کا خون رائگاں قرار دیتا ہوں اور اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، یہ اس نے الفاظ کہے۔ البتہ خزاع اور بنو بکر کے جن لوگوں کا قتل کیا ہے، انہوں نے کس کے؟ قصی کے لوگوں کا، وہ اس کی دیت ادا کریں گے اور خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قصی کے حوالے کر دیں گے۔ اب اسی وجہ سے اس یامر کا لقب جو تھا نا شداخ پڑ گیا۔ شداخ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پاؤں تلے روندنے والا۔ اب متولیت اور کعبہ کی ذمہ داری اس فیصلے کے بعد قصی کے پاس آ گئی، اور قصی بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا متولی بن گیا اور دینی سربراہ بن گیا۔ دینی سربراہ کیسے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا حقدار تو یہی تھا نا، یہی رہ گیا تھا پیچھے۔ اب یہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کام بھی بڑے اچھے کیے، اس نے کام بڑے اچھے کیے کہ اس نے تمام لوگوں کو نا جو گرد و نواح میں پھیل گئے تھے نا، انہیں پیغام بھجوایا اور انہیں واپس مکہ میں جمع کیا۔ پہلی بات، اب یہاں سے ایک چیز سمجھ آتی ہے، لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا، جمع کرنا۔ بکھرے ہوئے ہیں تو انہیں بلاؤ، واپس لے کے آؤ۔ وہ گئے ہیں، بھاگ گئے، تتر بتر ہو گئے، انہیں لے کے آؤ، یہ لے آیا۔ اب کیا ہوا؟ یہ کام پکے رہے تھے کہ تھوڑی سی نا، جو پیچھے ہم نے 3-4 چیزیں پڑھی ہیں نا کہ یہ امتیازی طور پر یہ کام اس نے کرنا ہے، یہ اس نے کرنا ہے، یہ اس نے کرنا ہے، وہ تھوڑی رد و بدل ہوئی۔ اسے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب نہیں ہے پڑھنا، آگے چلتے ہیں۔ قصی نے ایک بڑا کارنامہ یہ کیا کہ اس نے دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ یعنی کہ قریش کی جو پارلیمنٹ سمجھ لیں، یہ اس نے قائم کی۔ وہاں پر تمام تر ڈسکشنز ہوا کرتی تھی، وہاں پر بیٹھ کر مشاورت ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہاں پر لوگوں کے بچوں کی شادیاں بھی ہوا کرتی تھی۔ اتنا یعنی کہ اس نے نا اس کو مضبوط بنا دیا تھا، یعنی پارلیمنٹ ہے اور وہاں پر پورے قبیلے کے، پورے علاقے کے لوگوں کے بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا اثر و رسوخ رکھنے والی جگہ تھی۔ تو قصی نے یہ بڑا اچھا کارنامہ قریش پر نا، اب قریش جو تھے ان پر دار الندوہ کے نا احسانات بھی بڑے تھے۔ دار الندوہ کے ان میں احسان ایک میں ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو جوڑا اور ان کے بچوں کی شادیاں بھی وہاں پر ہوئیں، وہاں پر لوگوں کے آپس میں رشتے بھی ہوئے۔ دار الندوہ کی صدارت بھی کیا تھی، اس نے اپنے پاس رکھی۔ دار الندوہ کا نظام بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اب 4-5 چیزیں یہاں پر انہوں نے لکھی ہیں۔ پہلی چیز، دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے لواء، یعنی کہ جنگ کا پرچم قصی اپنے ہاتھوں سے باندھتا تھا۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ تھا مضبوط ہی خود، لیکن اس نے بنیادی جو چیزیں تھیں نا وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دی۔ اب یہ کہ جی ٹھیک ہے پرچم کوئی اور باندھے، جنگ کا پرچم ہی تو سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ پرچم بلند کیا، اب پرچم بلند ہو رہا ہے، پتہ ہے قصی کے ہاتھ سے باندھا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ اس نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا، اس کے بغیر کوئی نہیں کھول سکتا، یعنی کہ قصی کی اجازت سے خانہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا۔ تیسری بات، سقایا، پانی پلانا۔ یہ کیا تھا، اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض بنائے گئے تھے اور اس کے اندر وہ کیا کرتے تھے، کھجوریں اور کشمش ڈال دیا کرتے، اور جب حجاج آتے نا وہ پانی اس وقت تک میٹھا ہوا ہوتا تھا کھجوروں کی وجہ سے اور کشمش کی وجہ سے، تو وہ حجاج کو پلایا جاتا تھا۔ پانچویں بات یہ تھی رفادہ، حاجیوں کی میزبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی۔ دیکھیں ٹیکس لیں عوام سے، لیکن کسی کام کا لیں نا، ٹیکس لے کے لگا رہے کدھر ہیں، حاجیوں پر لگا رہے ہیں، جو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے، ان پر لگانے کے لیے۔ اب اس کی وجہ سے
جو لوگ تنگ دست ہوتے تھے نا، یعنی کہ حاجیوں کو کھانا تیار کرایا جاتا، جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہیں سے کھانا کھاتے تھے۔ کون لوگ تھے؟ جو مکہ کے باسی تنگ دست ہوتے تھے، حج کے دنوں میں وہ کھانا وہیں سے کھاتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ سارے مناسب قصی کو حاصل تھے۔ اب آگے قصی کی نسل میں تھوڑی تقسیم ہونے والی ہے۔ دیکھیں میں تھوڑی سی ترتیب پھر سے یاد کرا دیتا ہوں۔ پہلا نام تھا عدنان، دوسرا نام تھا الیاس بن مضر، تیسرا نام قصی، چوتھا نام اب یہاں پہ آ رہا ہے عبد مناف۔ چوتھا نام کیا ہے؟ عبد مناف۔ عبد مناف قصی کا بیٹا تھا، لیکن قصی کے دو بیٹے تھے، ایک عبد الدار اور دوسرا بیٹا عبد مناف۔ اب عبد مناف جو تھا نا وہ تھوڑا سیاسی لحاظ سے اور لیڈر بننے کے لحاظ سے عبد الدار سے آگے تھا، اور اس وجہ سے قصی نے کیا کیا کہ عبد الدار سے کہا کہ میں تمہیں اس کے مقابلے کا بنا کے چھوڑوں گا، میں اس کے مقابلے کا بناؤں گا۔ اپنے دوسرے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے اس بیٹے کے مقابلے کا بناؤں گا۔ کس کے؟ عبد مناف کے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ وصیت لکھ دی کہ میرے مرنے کے بعد، یہ کافی بڑا پیراگراف ہے، میں اس میں سے اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا میرے مرنے کے بعد کعبہ کی جتنے انتظامات اور جو کچھ میرے کنٹرول میں تھا وہ کس کے پاس ہوگا؟ عبد الدار کے پاس۔ حالانکہ زیادہ سمجھدار کون تھا؟ عبد مناف، لیکن اس نے عبد الدار کو دیا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی۔ آگے چل کے جب وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی اور عبد الدار بھی چلا گیا، اب ان دونوں کے بیٹے جو تھے، جو آپس میں چچیرے بھائی تھے، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور جھگڑا کیا۔ ظاہر ہے کہ ادھر تو قصی کی جو اس کا اثر و رسوخ تھا، اس کی وجہ سے کوئی اس کی وصیت کے اندر تبدیلی کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ جب وہ بھی چلا گیا، اب مزے کی بات یہ ہے، دیکھیں ایک حقدار ہے، دوسرا حقدار نہیں ہے، سمجھدار ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں تھا، یا یہ سمجھ لیں کہ اسے زیادہ سیاست کا شوق نہیں تھا، لیکن والد چاہتا تھا کہ یہ ہو۔ عبد مناف نے بھی اس کے اوپر حامی بھری، اس نے بھی کوئی چوں چرا نہیں کی، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ لیکن جب دونوں دنیا سے چلے گئے، عبد مناف اور عبد الدار قصی کے دونوں بیٹے، اب ان کے بیٹے آپس میں جھگڑے، کوئی کہتا تھا کہ یہ ہمارے حصے میں، کوئی کہتا تھا ہمارے حصے میں۔ اب ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا، آدھی چیزیں عبد مناف کے بیٹوں کو دے دی گئیں اور آدھی چیزیں عبد الدار کے بیٹوں کو۔ یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اب جو چیزیں دی گئی وہ ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ آگے بات سمجھنے والی یہ ہے کہ پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناسب کے لیے قرعہ ڈالا۔ یہ بات سمجھیے گا، عبد مناف اور عبد الدار ان کے درمیان تقسیم ہوئی، آدھے عہدے تمہارے ہیں، آدھے تمہارے ہیں۔ اب عبد مناف کے جو تھے عبد مناف کے جو بیٹے تھے، ان کے پاس جو عہدے آئے تھے، انہوں نے ان عہدوں کے لیے بھی قرعہ ڈالا آپس میں کہ یہ ہم میں سے کس کے پاس ہونے چاہیے۔ سمجھ گئے بات؟ اب ہوا کیا؟ قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا۔ قرعہ کس کے نام نکلا؟ ہاشم بن عبد مناف کے نام۔ اب ہاشم بن عبد مناف کون ہے؟ یہ یہاں پر چوتھا نام ہے، یہاں پر چوتھا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتا ہے۔ لہٰذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور افادہ کا انتظام کیا۔ سقایا مطلب حجاج کو پانی پلانا، اور افادہ مطلب حجاج کی میزبانی کرنا، یہ ہاشم کیا کرتے تھے۔ اب اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرتے تھے، روٹیاں توڑ کے تو شوربے کے اندر ڈال کے رکھا کرتے تھے، سرید بنا کے، تو وہ حجاج کو کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ خدمت گزاری کیا کرتے، انہوں نے اچھی خاصی خدمت گزاری کی ہے حجاج اکرام کی۔ تو پھر ہوا کیا؟ ہاشم بن عبد مناف کا نام نکلا تو انہوں نے یہ سنبھالا۔ جب ہاشم کا انتقال ہوا، یہاں پر نام یاد رکھیے گا، نام کے اندر صرف ایک دو حروف کا فرق ہے۔ ہاشم کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی۔ ویسے سوال کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ مطلب کون تھے؟ ہاں، یہاں پہ ایک حرف یاد رکھیے گا، یہ ہاشم کا انتقال ہوا۔ ہاشم بیٹے کس کے ہیں؟ عبد مناف کے۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم،
ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، مطلب نہیں، مطلب ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ایک حرف کا، ایک دو حروف کا فرق ہے۔ مطلب کون تھے؟ ہاشم کے بھائی، اور عبد المطلب کون تھے؟ ہاشم کے بیٹے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ اب انہوں نے کس کو دی تھی؟ مطلب کو، اپنے بھائی مطلب کو، مگر مطلب کے بعد اب وہ بھی چلے گئے، ان کے بعد جانشینی کس کے پاس آئی؟ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے پاس۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصب انہوں نے سنبھالا، اور ان کے بعد ان کی اولاد نے ان کی جانشینی وہ سنبھالی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو یہ منصب عباس بن عبد المطلب کے پاس آ گیا۔ سمجھ گئے جی کہاں سے چیز چلی ہے؟ نام بنیادی کون سے ہیں، پھر سے گنتے ہیں، بیچ میں جس چیز کے ذہن میں جو یاد آئے نا بولتے جائیے گا۔ عدنان، الیاس بن مضر، قصی بن کلاب، ہاشم، عبد مناف۔ عبد مناف کے بعد 5 نمبر پر ہاشم بن عبد مناف، 6 نمبر پر عبد المطلب۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مطلب اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ تھوڑا عرصہ ہی ہو رہے، عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بعد عبداللہ بن عباس، عباس بن عبد المطلب، ان تک آئی ہے۔ یعنی یہ ترتیب چلی آ رہی، 7 نام بنیادی ہمیں یہاں پر پڑھے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر آنے والے۔ عباس رضی اللہ عنہ کا تو نہیں آنا، لیکن یہاں پر یہ منصب ان تک آیا تھا، انہیں اللہ کے رسول نے یہ منصب دیا تھا۔ اس کے بعد نا اور بھی مناصب تھے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں نا چند چیزیں بقیہ عرب سرداریوں کے حوالے سے ہیں، یہ اب آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے نا یہ 2 طرح کے نام ہیں۔ ایک ہم نے پڑھا تھا قحطانی، اور دوسرا عدنانی قبائل۔ قحطانی ایک طرف، عدنانی وہی جو حضرت اسماعیل کی نسل سے آ رہے ہیں، جو بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے۔ یہ ان کا یہ تھوڑے سے چلتے آ رہے تھے، معاملات ان کے تھے۔ قبائل ہیرا کے تھے معاملات، ہیرا کی جو بادشاہت تھی، اور اسی طرح شام کی بادشاہت تھی، یہ ہم نے پڑھی ہے۔ یعنی کہ اس بادشاہت کا ذکر کیوں ہے؟ ادھر سے جتنے بھی عرب مکہ کے باسی بکھرے تھے نا، کوئی ہیرا کے پاس جا کے ٹھہرا تھا، کوئی شام کے گرد و نواح میں ٹھہرا تھا، کوئی جا کے غسانی حکمرانوں کے وہاں پر بارڈر لائن پر وہاں ٹھہرا تھا۔ ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں اپنی جگہ جب چھوڑ دی جائے نا، باہر جا کر پھر یہی ہوتا تھا، وہاں پر جا کر سیاسی حالت میں یہ ذکر ہے کہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں تھے نا، جتنے بھی عرب مکہ سے نکل کر وہاں پر رہے تھے نا، وہاں ان کے ساتھ ظلم ہی ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ اب ظاہر ہے کسی کے مملکت میں تو نہیں ہے، اگر یہاں پر ظلم ہوتا، مثال کے طور پر یہ بارڈر لائن ہے، یہاں انڈیا اور پاکستان کا ہے، جو پہلے نکلے ہیں بارڈر لائن پر ہیں، نہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں، وہاں سے وہ مارتے ہیں، یہاں سے یہ مارتے ہیں، تو اب یہ جائیں گے کدھر؟ اب ان کے پاس کوئی بادشاہ بھی نہیں تھا جس کے پاس جا کے ٹھہرتے، جس کی پشپناہی اختیار کرتے۔ تو اس وجہ سے یہ بات یہاں پر سمجھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ جو بکھر جایا کرتے ہیں نا، جو نکل جاتے ہیں اپنی جگہ چھوڑ کر اور دوسروں کو اپنے لیے جائے پناہ سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی آشیانہ نہیں پاتے۔ آشیانہ ہمیشہ اپنا ہی مضبوط ہوا کرتا ہے، اپنی جگہ ہوا کرتی ہے۔ یہ حالت تھی اس لحاظ سے جو ہم نے پڑھی ہے، کس کی؟ حجاز کی امارت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ نے چاہا تو عرب کے جو ادیان اور مذاہب تھے نا، عرب کے اندر جتنے ادیان اور مذاہب اس وقت تھے اور جو وہاں پر رائج تھے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھانا، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب آگاہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ بندہ ناچیز کی جانب سے ہے، اور جو بہترین بات ہوئی ہے، جو اچھا کچھ بیان ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو، جو احباب سننے والے یہاں پر ہیں، اور جس طرح آپ جانتے ہیں ویڈیو بنتی ہے اور یہ اپلوڈ ہوتی ہے، کئی لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں،
ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ آپ اس سے آگاہی دے سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اسے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں صحیح سیرت النبی سے تعلق رکھنے والی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اصلاحی طور پر کسی کو گائیڈ کیا جاتا ہے اس کا فائدہ بھی ہوا کرتا ہے، تنقید کے طور پر جو کسی کو نشانہ بنایا جائے اس کا فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ جتنے لوگوں تک یہ ویڈیو جائے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، جتنے یہاں پر لوگ ہیں سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔